اللہ نے جس گھرانے کو تمام کمالات کا مرکز بنایا ہے وہ یہی گھرانہ ہے۔ سب سے پہلی فضیلت اس گھرانے کی علم ہے، یعنی جس فضیلت پر خود یہ فخر کرتے نظر آئیں، جی جس فضیلت پر یہ فخر کریں وہ ان کا علم ہے۔ علم کی جتنی قسمیں بنتی ہیں وہ علی کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں۔ میں اپنے اب تک کی بات کو اگر میں یوں کہوں، اس کو لفظ بدل کے یوں کہوں کہ منصب اختلافی ہو سکتے ہیں مگر فضیلت اختلافی نہیں ہوتی۔ منصبوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، لیکن فضیلت کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا۔ ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں، علم کی فضیلت کوئی چھین نہیں سکتا۔ بھائی میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنے کی مزاج اور عادت نہیں رکھتا، مگر ایک اعلان ضرور کر رہا ہوں کہ کوئی کہیں سے لا کر کوئی روایت دکھائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، مگر کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں، کوئی ایک مثال ہو تو ہم بتائیں کہ جب بھی پوچھا گیا علی پوچھنے والے سے پہلے جانتے تھے کہ یہ پوچھے گا کیا، علی سوال سے پہلے جانتے تھے کہ یہ سوال کرے گا کیا۔ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے، چھٹے پر بھول گئے کہ چھٹا سوال کیا ہے۔ مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ چھٹا سوال کیا تھا، 7واں کیا تھا، 8واں کیا ہے، اور پھر مولا نے 27 کے 27 سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتائے۔ یہ آپ نے قول بارہا سنا ہوگا میرے بچوں جوانوں، یہ جو مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ جو مولا فرمان ہے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو یہ معمولاً مدرسوں کے باہر اور اسکولوں کے باہر اور اکیڈمیز کے ساتھ کہیں ہال میں بڑے تغرہ بنا کے لگایا جاتا ہے کہ لگایا جاتا ہے، یا اساتذہ کے مقام اور منزلت اور ان کی فضیلت پر بیان کیا جاتا ہے کہ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا فرما رہے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، یعنی جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، شاگرد کو اس کا غلام ہونا چاہیے۔ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں یہ استاد کی فضیلت پہ مولا کا فرمان ہے وہاں مولا کا اعلان بھی ہے، کوئی مجھے ایک حرف تو سکھائے، میں غلام ہونے کو تیار ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔